بھارتی اداکارہ ایشوریہ رائے بالکل اس کے ساتھ مواصلت ہے۔ میری وجہ شہرت جو ہے وہ میں اپنی شکل کی وجہ سے نہیں چاہتی۔ آفر آئی مگر یہ میرا برانڈ ہی نہیں، اب یہ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو کر رہی ہیں وہ ان کی عزت میری نظروں میں بہت ہے، وہ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سب لوگ، بس میرا یہ برانڈ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہتا۔ ویلفیئر کے کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے حوالے سے ایکسپرٹس ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے مجھے جو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اتنے ریسورسز دیے ہیں، ان کا میں کس طرح استعمال کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے سوشل امپیکٹ میں بھی ایک ڈگری کی آسٹریلیا سے۔ ایک تو یہ کہ آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے، مگر آئی ٹی میں کمانے کے لیے آپ کچھ کورسز لے کے بھی، اوورسیز پاکستانیز ہیں، پاکستان کا ڈائسپورا ہے، یا جو ایون پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں مگر جو اچھا کماتے ہیں، اسپانسر کریں آئی ٹی سکلز ٹریننگ کے لیے۔ السلام علیکم ویور، کرنٹ ایلن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، جو میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، فارن کوالیفائی ہیں، مختلف انٹرنیشنل کمپنیز میں جاب کر چکے ہیں، اب پاکستان میں جو سوشل ویلفیئر کے کام ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے حوالے سے ایکسپرٹس ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں پاکستان کا اور بیرونی دنیا کا تھوڑا سا موازنہ بھی کرتے ہیں، تعلیمی معیار کا اور جابس کے حوالے سے اور کچھ سوسائٹی کے حوالے سے۔ میڈم شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ فارن کوالیفائی چھوڑ کے سب کچھ پاکستان سے لوگ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، آپ بیرون ملک تعلیم حاصل کی، جابس کی، آپ واپس پاکستان آ گئے، کیا وجوہات ہیں؟ آئی تھنک کہ جب آپ زندگی میں آتے ہیں اور اللہ آپ کو نوازتا بھی ہے، چیزیں بھی دیتا ہے، اللہ آپ کو تعلیم بھی اچھی دیتا ہے، اللہ آپ کو ریسورسز بھی دیتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اتنے ریسورسز دیے ہیں، ان کا میں کس طرح استعمال کر رہی ہوں، کیا ان چیزوں کو استعمال کر کے کچھ ایسا کر رہی ہوں جو کہ میں جب آگے جاؤں گی تو میں اللہ کو دکھا سکوں گی کہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ہیئر ٹو شو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا خیال آیا کہ کچھ مجھے اپنے جو سکلز اللہ نے دیے ہیں، آئی ٹی میں کافی عرصہ میرا تعلق رہا ہے آئی ٹی سے۔ اس کے بعد میں نے سوشل امپیکٹ میں بھی ایک ڈگری کی آسٹریلیا سے، ایم بی اے بھی کیا، بزنس کا بھی کافی نو ہاؤ ہو گیا، کچھ اس ایریا میں بھی چلی گئی کافی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ جتنے بھی سکلز ہیں ان کو کمبائن کر کے کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو کہ کچھ دنیا میں کوئی تھوڑی سی، جو زیادہ نہیں مگر کوئی تھوڑی سی بھی بہتری اگر آ سکتی ہے میرے دنیا میں آنے کی وجہ سے، تو کیوں نہ۔ تو کیونکہ میں پاکستانی تھی، پاکستان سے مجھے بہت محبت ہے، اور مجھے ایسا لگا کہ اگر میں نے کچھ ایسا کام شروع کرنا ہے تو وہ پاکستان ہی سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر کمپیریزن کیا جائے پاکستان کا اور دوسرے ممالک کے تعلیمی نظام کا اور باقی چیزوں کا، تو کیا ڈیفرینس ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی ہے، پاکستان کی پاپولیشن ینگ بھی ہے، پاکستان کی 64% آبادی غالباً، اگر مجھے بھول نہیں رہا تو 30 سال سے کم عمر کی ہے۔ دیٹ ٹرانسلیٹس ٹو اباؤٹ 146 ملین پیپل جو کہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ تو پاکستان میں بہت زیادہ یہ ینگ پاپولیشن ہے جو ایک جذبہ رکھتی ہے، جو کہ بے شک حالات خراب ہیں اور ہماری پچھلی جنریشن نے ہمیں کافی ڈس اپوائنٹ بھی کیا ہے کچھ ایریاز میں، کچھ باتوں میں، مگر میرا خیال ہے کہ جو ابھی جو ینگ جنریشن ہے وہ سوشلی اویئر بھی ہیں، کانشیس بھی ہیں، پولیٹیسائز بھی تھوڑے زیادہ ہیں، ان کو اپنے اچھے برے کی اب خبر ہو چکی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس وقت بہت فرٹائل ہے۔ پاکستان آئی ٹی کی انڈسٹری میں بہت پیچھے ہے، کیا ایسا کرنا چاہیے کہ پاکستان آئی ٹی میں ترقی کر سکے؟ ایک تو یہ کہ آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے۔ لو ہینگنگ فروٹ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ آئی ٹی میں، آپ کو بہت بڑی بڑی ڈگریز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ بہت لمبی یونیورسٹی ایجوکیشن لیں، یونیورسٹی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، مگر آئی ٹی میں کمانے کے لیے آپ کچھ کورسز لے کے بھی، 6 مہینے کے، 7 مہینے کے، 10 مہینے کے، سال کے کورسز لے کے بھی آپ آئی ٹی میں کمانا شروع کر سکتے ہیں۔ کیا کما سکتے ہیں اور کیسے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کچھ بتائیں گے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ
میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان کی بہت زیادہ پاپولیشن ہے جو کہ اتنی چھوٹی ہے، ان میں سے صرف 6% لوگ ہیں جو کہ یونیورسٹی کی تعلیم لے سکتے ہیں. باقی جو 94% لوگ ہیں ان کو یہ موقع نہیں ملتا یونیورسٹی میں جانے کا. تو آئی ٹی کی جو ٹریننگ ہے وہ اگر وہ لیتے ہیں، آئی ٹی کی ٹریننگ لینے کے بعد ان کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ وہ فری لانسنگ کے تھرو $200 $300 $400 مہینے کا کمانا شروع کر سکتے ہیں. اور اس طرح پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ انکم ہے وہ بھی کافی بہتر ہو سکتی ہے. جو میں کام کر رہی ہوں اس میں بھی ہمارا یہ انیشیٹو ہے جس میں ہم نے اس ایپ کے تھرو، مائی امپیکٹ میٹر کی ایپ کے تھرو، ہم نے جو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں، وہ جو ڈونرز ہیں ان کو، اور جو ڈیزرونگ بچے ہیں ان کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی جو ڈیزرونگ بچے ہیں ان کو اسپانسر کیا جا سکے. جو انڈر پریویلیج یا ان امپلائڈ یوتھ ہے پاکستان کی، جو پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز ہیں، پاکستان کا ڈائسپورا ہے، یا جو ایون پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں مگر جو اچھا کماتے ہیں، وہ ایسے بچوں کو اسپانسر کریں آئی ٹی اسکلز ٹریننگ کے لیے. ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کی، ڈالرز میں سیلری تھی، اور یہاں پہ آ کے فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں. ابھی سوچتے نہیں کہ کہاں آ گئی ہوں جہاں پہ پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہے، سیکورٹی بھی نہیں ہے. کبھی ڈسہارٹ نہیں ہوئے؟ دیکھیں پاکستان میں بے شک ایسا ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، اور کبھی بجلی چلی جاتی ہے، کبھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک اس طرح کا جذبہ لے کر آتے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، پھر آپ یہ نہیں پھر آپ آرام نہیں دیکھ رہے ہوتے اپنا، پھر آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ بھئی مجھے کیا، میرا کیا کمفرٹ ہے. آپ یہ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. بہت لوگ ہیں جو کہ ہر وقت پاکستان کو برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں اور کرس کرتے رہتے ہیں ڈارکنیس. بٹ آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو لائٹ اے کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. میں اس اسکول آف تھاٹ میں ہوں کہ آپ جتنا تھوڑا بہت جو آپ کے بس میں ہے اتنا اچھا کرتے رہیں اور اچھا بولتے رہیں. جتنا زیادہ نیگیٹو بولیں گے، جتنی نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے، وہی چیز پھیلتی جاتی ہے. جس چیز پہ فوکس کیا جائے وہی چیز بڑی ہوتی ہے. ہمارا ہمسایہ ملک بھارت، اس کا آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت گرو کر رہی ہے، وہ بہت زیادہ وہاں سے کما رہے ہیں. پاکستان کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، ہم آئی ٹی انڈسٹری سے کچھ کما سکیں؟ سب سے بڑی جو پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، پاکستان میں ٹیلنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں اور بھی میرا خیال ہے مسئلے سالویبل ہیں. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی، گورننس. اور دیکھیں باہر سے جب میں آتی ہوں، باہر سے کوئی بھی، میں اوپن ہے آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینیورز، اس کی لاہور کی صدر ہوں، جس میں پاکستان کے فاؤنڈرز پوری دنیا سے، جو پوری دنیا میں اوپن کے چیپٹرز ہیں، جو پاکستانی فاؤنڈرز ہیں، پاکستانی اوریجن فاؤنڈرز پوری دنیا میں جو بڑی بڑی کمپنی اسٹارٹ کی ہیں وہ اوپن کے ممبرز ہیں. ان سے بہت دفعہ بات ہوتی رہتی ہے تو ایک ہی بات پہ آ کے سوئی اٹکتی ہے سب کی، اور وہ یہ کہ جب میں اپنا پیسہ پاکستان لاتا ہوں یا لاتی ہوں تو مجھے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی وہ پیسہ کوئی بھی اس کو لے لے، کوئی بھی پالیسی چینج ہو جائے، کوئی کسی قسم کی مجھے کوئی ایسی ریگولیشن، ایک تو ریگولیشن کی کنسسٹنسی بھی نہیں ہے، پالیسی کی کنسسٹنسی بھی نہیں ہے. دوسرا کیونکہ اکنامک پالیسی ہماری اتنی انسٹیبل ہے. آج جب میں پیسہ لاتی ہوں 10 دن بعد اس پیسے کی 10% ویلیو ختم ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈالر جو میں لے کر آئی تھی $100 وہ فوراً آتے ساتھ ہی روپوں میں بدل گئے اور 10 دن بعد اس کی ویلیو گھٹ گئی. ٹھیک ہے، تو بغیر کچھ کیے میرے جو انویسٹمنٹ ہے اس کی ویلیو گھٹتی جاتی ہے. تو جب تک کہ پاکستان کی اکانومی اور یہ سارا مدعا جو ہے وہ یہ جاتا ہے ہماری گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ ایک اکانومی کو سٹیبل کرنے کی طرف لے کے چلیں، پالیسی کو کنسسٹنٹ کرنے کی طرف لے کے چلیں، آئی ٹی پہ خاص طور پہ زور دیں، اور یہ انشور کریں کہ جو آئی ٹی پالیسیز وہ لے کر آئیں گے وہ کنسسٹنٹ ہوں گی. ہر نئی گورنمنٹ کے ساتھ آئی ٹی پالیسیز چینج نہیں ہوں گی. اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی، آئی ٹی پالیسی کو ایک نیشنل سیکیورٹی کا درجہ دیں. اتنا درجہ دیں کہ کچھ بھی ہو جائے، گورنمنٹ کوئی بھی آ جائے، آئی ٹی پالیسی کنسسٹنٹ رہے گی. جب یہ کانفیڈنس آئے گا باہر کے انویسٹر کے پاس تو وہ ضرور پاکستان آئے گا. بطور ایکسپرٹ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہ 3 سے آئی ٹی کے سیکٹر ہیں، ان میں امپرومنٹ ہونی چاہیے، ان میں یہ کام ہونا چاہیے؟ پالیسی کنسسٹنسی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو. دوسرا یہ کہ آپ کے جب آپ پیسے باہر سے لے کر آتے ہیں، ایٹ لیسٹ جب تک کہ روپی اسٹیبل نہیں ہوتا، آپ
کو فورن ایکسچینج میں اس انویسٹمنٹ کو رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ آپ کی پیسے کی موومنٹ آرام سے ہو سکے. اگر میں باہر کی انویسٹر ہوں, میں پاکستان پیسہ لے آتی ہوں مگر میں اس کو باہر نہیں لے کے جا سکتی دوبارہ, میں اس سے پیمنٹس اپنی نہیں کر سکتی باہر, یا ایک بہت چھوٹا ہی اماؤنٹ, بہت صرف 35% یا 30% پہ میرا زور ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ آپ تھوڑی بہت کھول دیں گے, پالیسی کو تھوڑا سا زیادہ اوپن کر دیں گے, انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں گے آئی ٹی کے لیے, اور یہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے اور مانیٹری سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, تو دین دیر از نو ریزن. کیونکہ پاکستانی باہر تو بہت امیر ہیں, بہت پیسہ بھی ہے ان کے پاس, اور انہوں نے دنیا میں نام بھی اپنا بہت روشن کیا ہے, باہر بہت ساری کمپنی اسٹارٹ کی. ہم دیکھیں کریم جو ہے وہ $3.1 بلین کی ایکوائر کی اوبر نے, $3.1 بلین کی. اتنا ہمارا IMF کا لون تھا ابھی جو ہمیں ملا ہے. ٹھیک ہے. ایک کمپنی, ایک پاکستانی نے وہ اسٹارٹ کی تھی, مگر وہ پاکستان میں نہیں اسٹارٹ کر سکا کیونکہ پاکستان میں اس کے پاس وہ تحفظ نہیں تھا. یہ تو پاکستان کا یونیکارن ہونا چاہیے تھا, نہ کہ دبئی یا کہیں اور کا. مگر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتا, بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہوگا, مگر کیونکہ اس کو وہ یہاں پہ وہ سیکیورٹی نہیں ملتی, تو یہ سیکیورٹی ملنی چاہیے. ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے تھے, وہاں سے جاب کیوں چھوڑی, کیا وجوہات تھی اس جاب کو چھوڑنے کی؟ یہ کہ مجھے بہت زیادہ یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اب میں ایک ڈائریکٹر لیول پوزیشن پہ تھی, اس کے بعد ایک اور پوزیشن. کون سی کمپنی تھی اور وہاں پہ آپ کا ڈیزگنیشن کیا تھا؟ سسکو ایک $multi billion کمپنی ہے, $160 billion کمپنی ہے. میں گلوبل اکاؤنٹ ڈائریکٹر تھی, گلوبل رول تھا میرا, تو اس لیے میں بہت زیادہ ٹریول کرتی تھی, سلیکان ویلی میں بہت زیادہ آنا جانا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور کمپنی اسٹارٹ ہوئی سلیکان ویلی میں, اس کی میں ٹیم کا حصہ بنی. اس میں گلوبل مارکیٹنگ دیکھ رہی تھی, بزنس ڈیولپمنٹ دیکھ رہی تھی. وہ کمپنی ماشاء اللہ دیٹ از آلسو ریئلی ڈوئنگ ویل ناؤ, اٹس بیسڈ آؤٹ آف دا سلیکان ویلی. وہ بھی ایک پاکستانی نے ہی اسٹارٹ کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب میں یہ والی دس واز دا کمپنی, یہ میرا پیشن تھا, مائی امپیکٹ میٹر. اور مائی امپیکٹ میٹر ہی جو ہے یہ وہ پیشن تھا جو کہ مجھے پاکستان لے کر آیا, اور میں پاکستان میں اسی کی وجہ سے سیٹل ہوئی. ایک بھارتی اداکارہ ایشوریہ رائے, بالکل اس کے ساتھ مواصلت ہے. جب یہاں پہ گزرتے ہیں لوگ پوچھتے ہوں گے, لوگ سیلفیاں بھی لیتے ہوں گے بعض دفعہ کوئی دیکھ کے کہ یار یہ تو ایشوریہ رائے آ گئی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میری وجہ شہرت جو ہے وہ میں اپنی شکل کی وجہ سے نہیں چاہتی, میں اپنی وجہ شہرت جو ہے وہ اپنے کام کی وجہ سے چاہتی ہوں. اور میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ شکل, ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کی شکلیں بہت سارے ملتی ہوں گی, مگر مجھے ایک تو بہت زیادہ لگتی نہیں ہے اپنی شکل کہ بہت ہی زیادہ ملتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اللہ نے ان کو بہت حسن دیا ہے, اور میرے لیے جو ہے وہ حسین ہونا کوئی بہت بڑی قابل یا بہت بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. شکلیں تو اللہ نے ہی بنائی ہیں, اور اللہ نے سب شکلیں اچھی بنائی ہیں. سب کی شکل میرا خیال ہے اللہ نے ہر ایک کو بہت یونیک بنایا ہے, بہت حسن دیا ہے, خوبصورتی دی ہے. ہر بندے کی شکل میں حسن ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ شہرت جو ہے وہ میرا کام بنے, شکل نہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ بالی ووڈ سے اتنی متاثر نہیں ہیں, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ ایسا نہیں کہ میں متاثر نہیں ہوں, اب تو خیر میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا زیادہ. میرے لیے بالی ووڈ یا ہالی ووڈ یا کوئی بھی فلمیں دیکھنا جو ہے وہ زیادہ فیملی ٹائم ہے. میں سنیما جا کے ضرور, جب کوئی اچھی مووی آتی ہے سنیما جا کے ہسبینڈ کے ساتھ, یا اگر بچوں والی مووی ہے تو بچوں کے ساتھ دیکھ لیتی ہوں. بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, اور میرے لیے بہت بہت بڑی امپورٹنس نہیں ہے اس کے اندر. بس آپ کو جب بھی سوال کیا جاتا ہے اس حوالے سے آپ بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ عموماً لوگ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی مجھے PR مل رہی ہے, مجھے فیم مل رہا ہے. تو کیا وجوہات ہے اس کی؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا کہ میرا خیال ہے کہ ایک انسان کا آبجیکٹ ہوتا ہے جو وہ جیسا دکھتا ہے, وہ اللہ نے بنایا ہے, اس پہ انسان کا کوئی زور نہیں ہے, اور اللہ نے سب کو یہ خوبصورت بنایا ہے. اور ایک انسان کی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے کہ وہ کون ہے, اس نے کیا کیا, اس نے دنیا میں اس کی کیا کنٹریبیوشن رہی, اس کی کیا انٹیلیجنس ہے, اس کا کیریکٹر کیسا ہے, اس کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وہ چیزیں میرا خیال ہے انسان کی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہیں پاکستان کی فلم انڈسٹری سے, ڈرامہ انڈسٹری سے کہیں آفر آئی کہ یار آئیں ہمارے پاس کام کریں, ہم آپ کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں؟ آفر آئی, مگر یہ میرا برانڈ ہی نہیں ہے. مطلب یہ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جو کر رہی ہیں وہ ان کو میں, ان کی عزت میری نظروں میں بہت ہے, اور وہ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سب لوگ, بس میرا یہ برانڈ نہیں ہے. میں وہ نہیں کرنا چاہتی.
بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند ہی ہوگی. اپنے میزبان محمد نواز کو دی اجازت. اللہ حافظ.